اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس نظام کے تحت ہر کسی کو چلنا ہوتا ہے۔ یہ جو کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس میں قسم قسم کے مخلوقات بنائے ہیں، انسان جنات کو پیدا کیا اور انسانوں میں بھی مختلف قسم کی قومیں اور قبیلے یہاں پہ بستے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا، کون کمزور اور کون طاقتور ہوگا، اس کے لیے بھی ضرور کوئی نظام ہے۔ تو حالات کے پیش نظر ہم نے مناسب سمجھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دستور ہے اس کائنات کو چلانے کا، اس پر کچھ روشنی ڈالی جا سکے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی، سنن الہیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ سنت کی جمع ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن یہاں اس خطبے میں جس سنت کے تعلق سے بات ہوگی وہ سنت نہیں ہے جو ہم اور آپ حدیث یا سیرت یا طریقہ نبوی کے نام سے جانتے ہیں، نہ ہی اہل سنت اور جماعت جو سنت بدعت کے برعکس ہے، ضد ہے، اس پر بولنا، بلکہ سنت وہ مراد ہے جس کو سنت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی سنت۔ اگر اردو میں کہیں تو الہی دستور اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ کی سنت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ سنتوں کا تعلق کائنات سے ہے، یعنی اللہ کی سنت ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے، یہ اللہ کی سنتیں ہیں، یہ سنن کونیہ ہیں۔ اور کچھ سنتیں دین سے تعلق رکھتی ہے جن کو سنن دینیہ کہا جاتا ہے۔ دونوں میں ہلکا سا فرق ہے جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جو سنتیں کفار اور مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہیں، چند آیتوں کی روشنی میں انہیں رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ کہ یہ مشرکین، یہ کفار قسم کھاتے ہیں، بڑی زوردار قسم، مضبوط قسم، لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اگر ان کے پاس کوئی نبی اور رسول ڈرانے والا آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ تو یہ امتوں میں سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہو کر کے دکھا دیں گے، سب سے بڑے ہدایت پر چلنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، جب رسول آ گیا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو یہ ان سے نفرت کرنے لگے، دور بھاگنے لگے۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء زمین میں تکبر اور گھمنڈ دکھاتے ہوئے اور بری چال چلتے ہوئے، سازشیں رچتے ہوئے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ اور بری چال جو ہے الٹ کر کے بری چال والوں کے خلاف ہی پڑتی ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین کیا یہ لوگ پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس دستور کے منتظر ہیں؟ الا سنت الاولین یعنی پہلی قوموں کے ساتھ جو اللہ کا دستور جاری ہوا، اللہ کا قانون جاری ہوا، کہ کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا تو یہ بات یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اور اللہ کی سنت کبھی بھی منتقل نہیں ہوگی کسی اور، یعنی عذاب کا مستحق یہ ہے تو اس سے پھر کر کے کسی اور پر عذاب نازل ہو جائے، ایسا ہونے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سنت الاولین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے
ہے، کوئی دستور ہے، اگر اس دستور تک پہنچ جاتی ہے کوئی قوم تو اس کی ہلاکت حتمی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس پر ایک بہترین رسالہ ہے، دکتور حسن بن صالح الحمید جو جامعۃ القصیم کے استاذ ہیں علوم القرآن کے، انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے زمانے میں جو رسالہ لکھا تھا وہ اسی پر سنن اللہ فی خلقہ، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنتیں مخلوقات پر جاری ہوتی ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ سنتوں کا تعلق مادی چیزوں سے اور کچھ سنتوں کا تعلق دینی چیزوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اس سے مراد دینی سنتیں ہیں، یعنی دینی سنتوں میں تبدیلی ممکن ہی نہیں، ہاں مادی سنتوں میں تبدیلی ممکن ہے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جلانا نہیں، تو مادی سنتوں میں تبدیلی ہوئی۔ زہر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، حکم سے وہ زہر کام نہیں کر سکا اس وقت۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں جو مادی جو سنتیں جاری ہیں ان میں تبدیلی آتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہو یا انبیاء کرام کے ہاتھ سے ہو، وہ سب مادی سنتوں میں تبدیلی ہی کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک دینی سنتوں کی بات ہے تو ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ اگر یہ منافقین باز نہیں آتے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری، والمرجفون، اور افواہ پھیلانے والے، جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے پھیلانے والے، فی المدینہ، مدینہ کے اندر، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ یہ کے کرتوت ایسے ہیں کہ یہ قتل کر دیے جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے، پہلے کی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور اس سنت میں تبدیلی نہیں ہونے والی۔ تو ان آیاتوں کی روشنی میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نظام ہے، کوئی دستور ہے کہ وہاں تک پہنچنے پر ظالموں کو سزا مل جاتی ہے، گھڑا بھرنے پر ظالم کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آئیے کچھ سنتوں کا ہم مطالعہ کریں۔ کچھ سنتیں جو ہے عمومی ہیں، کچھ جو ہے کفار کے ساتھ ہیں اور کچھ مومنوں کے ساتھ۔ کم سے کم ان تینوں کو سمجھ جائیں تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سنتیں جو عام ہیں، ان میں سے ایک سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ گلدستہ لے کر کے، گلاب کا پھول لے کر کے، شانتی کا جھنڈا لے کر کے اللہ کے دین پہنچائے گا تو اس پر دشمنی نہیں پیدا ہوگی یا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا باطل طاقتوں کی طرف سے، تو یہ خام خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو کیا حکم دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، انہوں نے اسی پر عمل کیا، لیکن کیا فرعون نے اسی طرح سے جواب دیا؟ نہیں دیا۔ تو دشمن کو پیدا کرنا یہ اللہ کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا ہے مجرمین میں سے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا،
دشمن بنا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. آپ نبیوں کی تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کو عمومی طور پر یہ بات ملے گی کہ ایک طرف اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، دوسری طرف اس کا دشمن بھی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سنت ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ مومن کی آزمائش کے لیے دشمن کی پیدائش ضروری ہے. اسی طرح اللہ کی ایک سنت جو عام ہے وہ ہے سنت التدافع، یعنی ایک دوسرے کو ہٹانا، ایک دوسرے کو غلبہ دینا، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہیں کرتا، نہیں ہٹاتا، تو زمین میں فساد برپا ہو چکا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ دشمن کو پیدا کر دیا تو وہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ مومنوں پر بھاری رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی بھی گندی جائے گی، ان کو بھی شکست ملے گی، لیکن ایسے نہیں گرے گی. کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، ہم آزمائش پر آئیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت جو عام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے، یہ جو وقت ہے، ہم ایک دوسرے کے پلڑے میں باری باری ڈالتے رہتے ہیں. کسی ایک پلڑے میں یا کسی ایک پکش کے ساتھ سمے نہیں بنا رہتا، سمے بدلتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اسی طرح ایک عام سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی خصوصیت سوائے دین کے نہیں دیتا. کہ کوئی کسی قبیلے کا آدمی ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، کوئی بنی اسرائیل سے، وہی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کہیے یا یعقوب علیہ السلام، تو اس کے خاندان سے اس لیے ان کو خصوصیت مل جائے گی، دوسروں کو نہیں ملے گی. یا کوئی فلاں ورڈ سے، فلاں جات سے، اس لیے اس کو خصوصیت ہے. یا کوئی سید ہے، بنی ہاشم ہے، لیکن اللہ کے دین کو نہیں مانتا، پھر بھی اس کو خصوصیت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. خصوصیت صرف اللہ کے دین کو ماننے والے کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، کہ بہت سارے حالات گزر چکے ہیں تمہارے پہلے بھی، تم سے پہلے بہت سے حالات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو. اب یہ امیوں سے خطاب ہے، اکثر ان میں سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن جو اہل علم ہے وہ فسیروا فی الارض کے بارے میں دونوں چیزیں ہیں. یا تو آپ پڑھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کا مصدر قرآن مجید ہے، جس میں مکذبین قومیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کی سیرتوں کو پڑھیں. تاریخ کی جو کتابیں، معتبر کتابیں، ان کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، عبرت حاصل ہو جائے. تو سیروا فی الارض سے مراد آپ زمین میں چل کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو صحیح سورسز ہیں ان میں پڑھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی یہ صرف کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر وقت یہ کام دینے والی چیز ہے. تو اس سے تاریخ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سست نہ بنو، کمزور نہ بنو، اور نہ ہی غمگین ہو. تم ہی سربلند ہو اگر تم سچے میں مومن ہو. تم اگر صحیح میں ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند ہو. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، درد پہنچا ہے، تو تم جیسا درد اور زخم تمہارے علاوہ دوسری قوم کو بھی پہنچا ہے. تمہارے دشمن کو بھی درد ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو غلبہ ملا ہے، ان کو جو حکومت ملی ہے، ایسے ہی جو ہے سونے کے تخت پر سجا کر کے ان کو پیش کر دیا گیا، بلکہ ان کو بھی وہی درد جھیلنا پڑا. پھر تم کیوں پیچھے رہو گے؟ تم کیوں سست بنو گے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اب آیتوں کا ربط دیکھیے اور غور کیجئے کہ کس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے ظاہری طور پر کہ ایمان والا کون ہے، پرکھ لے اللہ تعالیٰ کہ ایمان والا کون ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو شدید حالات آتے ہیں تو انہی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور پھر انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء چن لیتا ہے۔ شہادت ایک عظیم مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شہادت کا مرتبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب حالات جو ہے دگرگوں ہو، حالات بد سے بدتر ہو، تبھی نہ شہادت ملے گی۔ خوشحالی میں کون شہید ہوتا ہے؟ تو یہ مقاصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں کے، اور یہ عام سنتیں ہیں۔ وقت نکلا جا رہا ہے، اس لیے میں موضوع کے ایک اور شق کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ کچھ سنتوں کا تعلق کفار سے۔ آپ کے دل میں سوال آتا ہوگا کہ کفار و مشرکین ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ہم پر، آخر ان پر ظلم، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کب جوش میں آئے گا؟ کب مظلومین کو انصاف ملے گا؟ یہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے، لیکن یہ سنتیں، یہ اللہ کا جو نظام ہے، دستور ہے، اس کو جب جان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں ہوگی اس طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتیں کفار کے تعلق سے جو ہے ان میں سے ایک یہ ہے سنت الانذار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کو ڈرایا نہیں جاتا، وہاں تک تبلیغ نہیں پہنچ جاتی، دین اسلام کی صحیح صورت اس کے سامنے واضح نہیں ہو جاتی، اتمام حجت نہیں ہو جاتا، تب تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، کہ ہم کسی بھی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے یہاں تک کہ ہمارے رسولوں میں سے کوئی رسول جاتا اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور پھر ہماری آیتیں وہ تلاوت کر کے سناتا ہے، ہمارے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ہم بستی والوں کو ہلاک اسی وقت کرتے جب اس کے باشندے جو ہیں ظالم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سنت کا پتہ چلا، اللہ کی جو سنت ہے یہ پتہ چلا کہ انذار، تبلیغ، اتمام حجت سے پہلے کسی بھی قوم کو ہلاک اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اب مہلت نہیں دیں گے تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تو نے ہمیں سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی، توبہ کرنے کی مہلت ہی نہیں دی، ہم کو پہلے ہی جرم میں پکڑ دیا۔ ایسا نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، کہ جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو جھوٹ دیتے ہیں، سنستدرجهم درجہ بدرجہ ان کو جرم کرنے دیتے ہیں، من حیث لا یعلمون، انہیں پتہ بھی نہیں، واملی لهم میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، یقیناً میری جو تدبیر ہے بہت ہی مضبوط ہے۔ تو گویا کہ یہ جو استدراج ہے، یہ جو امہال ہے، یہ جو املا ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ اللہ کی چال میں سے، تدبیر میں سے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ کافر یہ نہ سوچے، یہ گمان نہ کرے کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ کبھی نہ سوچے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ان کو ہم نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اللہ کے یہاں بہت ہی ذلت والا عذاب ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظالموں کو جلدی نہیں پکڑتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی سنت ہے، اور سنت ہے کہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں توبہ کرے تو ڈبل عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کفار کے تعلق سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا ہے جب کسی قوم پر عذاب آئے، اور یہ صرف کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، یہ سنت ایسی سنت ہے جو فرد کے ساتھ بھی ہے اور قوم کے ساتھ بھی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله في التي قد خلت في العباد وخسر هنالك الكافرون۔ آیت کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ جب عذاب کو دیکھ لے کوئی قوم پھر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلے گزرنے والی قوموں کے سلسلے میں اللہ کی سنت ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے جس کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے طریقے سے حل کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ تو بہت لمبی بحث ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم جو ہے عذاب بھیجتے ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں جو ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو گویا کہ یہاں عذاب کی دو قسمیں، ایک بڑا عذاب جو ہلاکت کو شامل ہوتا ہے اور ایک چھوٹا عذاب جو ہلاکت نہیں ہوتی ہے لیکن مشقتیں ہوتی ہیں، جیسے فرعون کی قوم کو کئی عذابوں سے گزارا گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، بہت سارے عذابوں سے گزارا گیا تاکہ وہ لوگ رجوع کریں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی والا عذاب تھا جو یونس علیہ السلام کی قوم کے پاس آیا تھا، اور لولا کا مطلب ہے کہ لمالا، یعنی کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی دیگر قوموں کے پاس چھوٹے عذاب آئے پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کیا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا، اس طرح سے وہاں مستثنا بنتا ہے۔ خیر، اب آخر میں آپ کے سامنے مومنین کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے ان میں سے صرف دو سنت کو بیان کر کے خطبہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی سنت سنت الابتلاء، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ اس پر روشنی ڈالی گئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ان آیاتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیک لگا کر کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ مدد طلب نہیں کریں گے، کیا ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو زمین کھود کر کے گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھی سے ان کے سر کو جو ہے گوشت اور ہڈیوں کے ساتھ جو ہے اتار دیا جاتا تھا، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ان کو اللہ کے دین سے نہیں روک پاتی۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد بازی کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، ایک اور سنت ہے نصر اور تمکین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو فتح دے گا۔ كتب اللہ لأغلبن انا ورسولي۔ تو یہ جو حالات اور یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ابتلا، اگر یہ ابتلا نہ ہو تو پھر ایک مومن دوسرے سے درجات میں افضل کیسے ہو سکتا؟ ابتلا کے ذریعے سے بندہ جو ہے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتا ہے، بعض بندے جو ہے شہادت کے مرتبے کو پاتے ہیں، رفع درجات ہوتا ہے، گناہیں ختم ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، اور بھی بہت سارے شرعی احکام سنت الابتلاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ سنت الابتلاء نہ ہو تو پھر یہ سارے احکام معطل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کریں گے تو ابتلاء ہی ابتلاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری کی ساری وفات پا گئی آپ کی زندگی میں۔ یہ ایک کم بڑی آزمائش نہیں ہے، آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، آپ کو میدان جنگ میں مارنے کی کئی بار کوشش کی گئی، آپ کے چہرے اور سر کو زخمی کر دیا گیا، آپ کو گالیوں سے ایذا دی گئی، تکلیف دی گئی، کئی بار زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ پر جادو کیا گیا، کیا کیا آزمائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہے،
یرضونکم بافواہہم، ان کی ظاہری حالت تو یہ ہوگی کہ اپنے خوشنما نعروں سے تمہیں خوش کریں گے، تمہیں راضی کریں گے، سنتشٹ کریں گے، وتأبى قلوبہم، جبکہ ان کا دل خود منکر ہوگا ان تمام نعروں کا۔ یہ لوگ تمہیں انسانیت کا پاٹ پڑھائیں گے، ہیومینٹی کا پاٹ پڑھائیں گے، ایکوالٹی کا پاٹ پڑھائیں گے، فریڈم آف اسپیچ اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن چیزوں کی آزادی کا نعرہ یہ دیں گے، لیکن ان کے ہاتھ میں جب طاقت آئے گی، ان کے ہاتھ میں جب ہتھیار آئے گا تو کوئی پاؤں سے لحاظ نہیں کریں گے۔ سامنے بچہ ہو یا عورت ہو یا ہاسپٹل ہو یا کچھ بھی ہو، ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ ان کے پاس کوئی قانون کوئی نظام نہیں ٹک سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو سختی کی گئی ہے ان کے بارے میں، جو سخت تبصرے اور کمنٹس کیے گئے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بدبخت ہے وہ شخص جن کو یہ سب ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی اور دشمنوں کے نعروں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس کو اس کا ہی کلچر اچھا لگتا ہے، اسلام کا کلچر اچھا نہیں لگتا، قرآن مجید کی آیتیں اچھی نہیں لگتی، حدیث پر شک اور شبہ پیدا کرتا ہے نوجوانوں میں۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سارے حادثات، یہ سارے واقعات اس لیے بھی ہیں تاکہ ہم نظر ثانی کریں اپنی حالت پر کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ تو یہ سنتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ان سنتوں کے مطابق ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں، حدیث کی جو روشنی ہے، اس کے تحت ہم کو زندگی گزاریں۔ نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ضرور جب ظلم ہوگا، صرف ایک آیت میں ترجمہ نہیں کروں گا، بس اشارہ کروں گا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ اگر دوبارہ تم کرو گے تو تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا جیسے بخت نصر کے زمانے میں ہوا، جیسے ٹیٹس کے زمانے میں ہوا، جیسے خیبر میں ہوا، جیسے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ہوا۔ دوبارہ تم ایسے کرو گے، کئی یورپی ممالک سے تم کو بھگایا گیا، تم کو دربدر کیا گیا۔ آج تمہارا ظلم و ستم اگر بڑھ گیا ہے، آج تمہارا جب کھڑا بڑھ جائے گا تو پھر اللہ کی وہی سنت وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا جو تمہارے ساتھ خاص طور پر ذکر کیا گیا، ہر قوم کے ساتھ ہے، تو یہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاری ہوگی اور تم صفحہ ہستی سے اسی طرح غارت کر دیے جاؤ گے جس طرح سے پہلے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر صحیح ایمان اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی سنتوں کو سمجھ کر کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے ایک ایک درد کو قبول فرما۔ اے اللہ تو جو ہے ان کا مددگار بن۔ اے اللہ تو ان کے لیے تسلی کا سامان پیدا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم واستغفروه إنه هو الغفور